السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اے دنیا کے لوگو، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ پہ انحصار رکھنے والے ہو، لیکن اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت ایک تو مسئلہ، ایک تو آفت پوری دنیا کے اندر ہے، یہ کرونا وائرس والی ہیں تو بڑی، لیکن آج کل ذرا سے لوگوں کے سامنے زیادہ ہے۔ اور دوسرا، ہمارے ملک کے اندر ایک ایشو چلا ہوا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی خاص وقت نہیں ہوتی، اس کو اتنا اچھالتے ہیں، اچھالنے کے بعد ہم اس کو خود ہی مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ پہلا تو سوال میں تمام بھائیوں سے کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بندہ خود سے اس دنیا میں آیا ہے؟ یعنی اس کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہے؟ اسے اللہ لاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی مرضی سے بنا ہے؟ یعنی میں نے مرد بننا ہے یا میں نے عورت بننا ہے، میں نے انسان بننا ہے، یہ کسی سے کسی نے پوچھا تھا؟ یا کسی کی مرضی پہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب جب ہم واپس جاتے ہیں، کوئی بندہ اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے؟ جب ہم بے اختیار ہوتے ہیں تو پھر میرے بھائی ہماری مرضی کہاں ہے؟ اس وقت دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لحاظ سے عروج پہ ہے۔ اس سارے عروج کے باوجود دنیا کے اندر کتنے فلائٹ آپریشن معطل ہو گئے ہیں، کتنے کام رک گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وائرس
وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، جہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں لوگ ہی ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو کہا گیا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، خواہ وہ مشرق کا رہنے والا ہے، خواہ وہ مغرب کا، خواہ وہ شمال کا رہنے والا ہے، خواہ وہ جنوب کا، خواہ اس زمانے کا ہے، خواہ پہلے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے ہاں سارے کے سارے تم محتاج ہو، فقیر ہو، اس پہ ڈیپینڈ کرنے والے ہو، انحصار کرنے والے ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں هو الغنی الحمید، اللہ تعریف کیا گیا ہے اور وہ کسی پہ انحصار نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر فرعون کہتا تھا کہ میں تم کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، اپنے وزیر کو کہتا تھا کہ اتنا اونچا محل بناؤ، اس کے اوپر چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ لینن آیا، رشیا کے اندر کمیونزم آیا، انہوں نے آسمان کی طرف تیر چلائے، کہا کہ ہم نے آسمانوں والے رب کو مار دیا ہے۔ اب آسمانوں والے رب کو مارنے والے کہاں ہیں اس وقت؟ بھئی جب وہ آسمانوں والا رب ہی نہیں تھا، ان کو کس نے مارا پھر؟ یہ تو خود مختار تھے، ان کے جسم پہ تو ان کی مرضی چلنی چاہیے تھی۔ جو میرا جسم میری مرضی، فرعون کی مرضی چلی اس کے جسم پہ، نمرود کی مرضی چلی، ابو جہل کی چلی، چنگیز خان کی چلی، اور یہ جو ابھی لینن آپ کے سامنے گزرا ہے، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے رب کو مار دیا ہے، اب مسلمانوں کے رب کو تو تم نے مار دیا، تجھے کس نے مارا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ جو ہم کہتے ہیں، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں آنے والا ہر بچہ روتا ہے، آتے ہی روتا ہے، گھر والے ہنستے ہیں، یعنی جن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، ہماری نسل آگے چلے گی، وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ روتا ہے جب وہ اس دار فانی سے جاتا ہے۔ اگر تو وہ نیک ہوتا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور باقی رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے روتے ہیں۔ پھر جب آتا ہے خود روتے ہیں، باقی ہنستے ہیں، اور جب نیک، یعنی جب آتا ہے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں آتا ہے، جب وہ پاک آتا ہے، اس کے پاک کے آنے پہ سارے گھر والے ہنستے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہا ہے اگر وہ اس وقت بھی پاک ہوتا ہے تو پھر وہ خود ہنستا ہے۔ تو میرے بھائی، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی نبی ہیں، کوئی نبی اپنی محنت کی بنا پہ نبی نہیں بنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بڑا واضح کہا، نبوت ایک انعام شدہ چیز ہے، گفٹڈ چیز ہے، ہبہ شدہ چیز ہے، یہ کسب والی چیز نہیں، محنت سے نہیں ملتی۔ یعنی ایک بندہ آج جتنی مرضی عبادت کرے، الٹا لٹک جائے، جو مرضی کر لے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر دی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو آسمانوں پہ لے گئی۔ یہ معراج کی طرف اشارہ ہے، یعنی معراج بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں ہوا،
سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، جو راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر وہ اگلا سفر آسمانوں کا، اس میں بھی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ اب یہ سبق، یہ بات، یہ کنسیپٹ انبیاء کا اور انبیاء کے جو صحیح پیروکار ہوتے ہیں ان کا کلیئر ہوتا ہے، ان سب کا کلیئر ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو خواب آئی اور انہیں علم تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کی خواب من جانب اللہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے چل پڑے۔ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کو آوازیں دے رہی ہے، وہ بول نہیں رہے۔ جب انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے نہیں کی کوئی بات، یعنی انہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، ہم کون ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں محتاج ہیں۔ اب رہی بات یہ وائرس سے متعلقہ، دیکھیں ہم اگلی زندگی سے نہیں ڈرتے، ادھر تو خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، آزمائشوں سے اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ ایک کسی کو کوئی تکلیف ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہے، وہ دوائی کھا لے گا، تھوڑی سے کرب میں، تھوڑی سی تکلیف میں اس کی زندگی گزر جائے گی۔ آگے میرے بھائی اگر جہنم میں چلا گیا تو ایک جہنمی ہماری دانت میں اگر گوشت کا ریشہ کوئی معمولی سا ذرا پھنس جائے، نہ نکلے تو ہمیں چین نہیں آتا۔ جہنمی کے جو دانت، یہ داڑیں جو ہیں نا، احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، حدیث میں آتا ہے۔ اور ان کی یہ سکن، بلکہ سکن سے ہی اگر سکن جل جائے، اس کے سیل جو ہیں مردہ ہو جائیں، تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جہنمیوں کی سکن، جلد، آنکھ جھپکنے میں جتنا دیر ہمیں آنکھ جھپکنے لگتی ہے تو کئی مرتبہ تبدیل کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائی پھر وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے، اس کا ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ وائرس کی بنا پہ جی یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا جی۔ ہاں، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس کا ہر حکم فطرت کے مطابق ہے، اس کا ہر طریقہ فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دیا، صدیوں، کہ جہاں پہ کوئی وبائی امراض، ایسی مرض جو وبائی ہو، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہو، وہاں سے نکل کے بندہ دوسری وادی میں نہ جائے۔ یعنی طاعون تھا، آپ نے فرمایا اگر طاعون پھیل جائے تو وہاں کا رہائشی نکل کے کسی اور جگہ نہ جائے، اور باہر کا بندہ وہاں نہ آئے۔ یہ تھی حفاظتی تدابیر۔ لیکن موتو قبل الموت، جیسے آج انسانیت ڈر ڈر کے مر رہی ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو بندہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی جا کے زندہ اور سلامت رہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو بھائی کنویں میں پھینک آئیں تو اللہ حکمران بنا دیتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو موسیٰ فرعون کہے کہ میں نے بچہ کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا، اللہ اس کے گھر میں ہی اس کو جوان کر دیتا ہے۔ تو کوئی مرض آپ نے فرمایا متعدی نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو پہلے کو کہاں سے لگی تھی۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اپنی، کہ اسلام جو ہے نا اس میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا سے کاٹا پھوڑا نہیں ہے۔ یہ جو احتیاطی تدابیر جو ہے نا،
اب رہی بات کہ آج کل کیا ہے جی، ہمیں یونیورسٹیوں میں گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آئے ہیں، اور ابھی یہ رات ہی مجیب الرحمن شامی صاحب وہ بتا رہے تھے امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ دھو، جیسے وضو کرتے ہیں نا، یہ سارا کام کرو اگر کرونا سے تم نے بچنا ہے۔ امریکہ میں جو وہ چلا رہے ہیں وہ وضو کی طرح کی کہ ہاتھ دھو، اور اکیلا ہاتھ نہیں، اپنا چہرہ دھو، کلی دھو، ناک پہ پانی، یہ سارا کچھ وہ بتا رہے ہیں، تب تم کرونا سے بچ سکتے ہو۔ اور ایک ادنا درجے کا مزدور ٹائپ نمازی جو دن رات یعنی مزدوری کرتا ہے، کہیں پہ محنت کرتا ہے، اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو کیا کرے گا؟ کتنی مرتبہ ہاتھ دھوئے گا؟ دیکھیں، ایک ہے سسٹم بنانا، ایک بندہ یہ 5 دن کر لیں گے، 10 دن کر لیں گے، مہینہ کر لیں گے، 4 ماہ کر لیں گے، ایسے۔ جو مومن ہے وہ تو جو ہی 7 سال کا ہوتا ہے مرنے تک وضو کرتا ہے، وہاں سے لے کر ٹل ڈیتھ، مرنے تک جو 5 مرتبہ اپنے ان اعضاء کو دھوتا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات میرے بھائی دیکھیں، ایک ہے ہم اپنی طرف سے کہیں، ہم کچھ چیزیں وہ رکھتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کہ ایک فزکس کے اندر پی ایچ ڈی ہونے کے ناطے ابھی ہماری یہ کانفرنس چل رہی تھی زرعی یونیورسٹی میں اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں، باہر کے ممالک کے بھی سائنٹسٹ آئے ہوئے تھے۔ ایک سائنسدان وہ جو سرن ادارہ ہے یہ فرانس کی اور ایک اور ملک کے زیر زمین جو تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھی۔ تو اگر ہم مذہب کو چھوڑ کے بھی صرف ڈیٹے کی بنا پہ بات کریں، اعداد و شمار کی بنا پہ بات کریں، گھر جو بستے ہیں، جوڑیاں جو قائم رہتی ہیں، زندگیاں جن کی خوش ہوتی ہیں، خوشی میں رہتی ہیں، 95% وہ لوگ جو خود سے شادیاں کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کے جن کو آپ فنکار کہتے ہیں نا، فنکار یا اداکار یا سارے جن کی یہ شادیاں وہ ناکام ہوتی ہیں، ناکام، ان میں سے 5% جو ہے نا وہ کامیاب رہتی ہیں۔ پہلے 85 تھی، آج کل یہ ڈیٹا آ گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے نا خود سے کہتے ہیں جی ہم نے تو دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے، عقل سے، سارا کچھ دیکھ کے، بصیرت سے، جہاں دیدہ تھے، اپنی مرضی پہ کام کیا ہے، تو ان میں سے 5% قائم رہتی ہے۔ اور یہ خوشی کا تعلق یاد کریں کہ اگر خوشی کا تعلق وسائل کے ساتھ ہوتا، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ہوتا، تو پھر جیپنیز اور امریکہ پاورفل قوم ہے، جیپنیز معاشی لحاظ سے سٹرانگ ہیں، یہ خودکشیاں نہ کرتے۔ اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے، میں نہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پریشان کن یہ قومیں ہیں۔ تو میرے بھائی خدا را سوچیں، اس اللہ پہ بھروسہ کریں، ایک اور یاد رکھیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اس دل سے غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دل ایک ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، کہ ایک دل میں اللہ کا ڈر رکھ لیں، ایک دل میں غیر اللہ کا رکھ لیں۔ جہاں پہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہاں سے غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اللہ کے حکم کے تحت۔ غیر اللہ سے بلکہ قرآن میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے دھاڑے مار مار کے روتے تھے، یعنی جب اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ لیکن نمرود نے جب وہ آگ میں پھینکا تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جب چھوڑا کہ مانگتے دے کے آنا، وہ دے کے آ گئے، کوئی ڈر نہیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، سوئے ہوئے ہیں، یہودی نے تلوار اٹھا لی، کہتا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے؟ اب پاور تو اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے آج کل ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا، تو آپ نے، کیونکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ یہ نہیں کہا نہیں جی نہیں تم ہی ہو سب کچھ۔ یعنی جب اللہ کا ڈر ہو تو غیر اللہ کا نکل جاتا ہے، اور جب غیر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو پھر اللہ کا نکل جاتا ہے۔ اور آج کل ہم غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوں تو گھروں میں سوئے ہوئے نہ ہوں نماز کے وقت پہ، اگر اللہ سے ڈرتے ہوں تو پھر اللہ کے احکام ہمارے جسم پہ چلے۔ اور میرے بھائی دیکھیں، مثلا حفیظ جلندری نے ہمارا قومی ترانہ بڑا اچھا لکھا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن انسان تھا، نبی نہیں تھا، غلطی ہوگی۔ اس میں نے ایک جملہ لکھ دیا، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوبت عوام، کہ یہ جو پاک سرزمین ہے اس کا نظام بندوں کی طاقت ہے۔ پھر بندوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے کہ ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاک سرزمین کا نظام رب کی دھرتی، رب کا نظام، کہ جہاں پہ ہونا کیا چاہتا ہے، یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، جہاں پہ اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اسی کے سامنے ہمارا سر جھکنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا کبھی بلیوں سے ڈرتا ہے، کبھی چوہوں سے ڈرتا ہے، کبھی جراثیموں سے ڈرتا ہے، کبھی کسی اور سے ڈرتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی رات کو جی مجھے کسی نے فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اور دیکھیں انڈیا میں کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ سانپ کی پوجا وہ کرتے ہیں، بندر کی پوجا وہ کرتے ہیں، گائے کی پوجا وہ کرتے ہیں، خود اشرف المخلوقات میں سے ہیں، انسان ہیں، اور رب ان کے جانور ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو میرے بھائی یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو یہ جو آیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی دیکھیں اللہ کے سامنے آہ گزاری کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ سچی بات ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ ریاکاری سے بچائے، وہ چیزیں بھی جو ظاہری اسباب نہیں ہوتے اللہ بدل دیتا ہے، یعنی امید نہیں ہوتی کہ یہ ہو جائے گا ایسے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، سارے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہمارا یہی سی ایم ایچ راولپنڈی میں اپنے بیٹے کے ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب بہت خوبصورت جوان اسی ہسپتال میں مریضوں کو دیکھا کرتے تھے، بڑے قابل ڈاکٹر تھے، میں نام نہیں لیتا، بلکہ اکثر مریضوں کی خواہش ہوتی کہ یہ باقی ڈاکٹر نہیں، یہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں چیک کریں، اتنے قابل، اور قابل بھی بلا کے، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بڑے ذہین، خوبصورت، بولنے کا انداز بھی بڑا نرم تھا ان کا۔ ایک ہفتے وہ مریض چیک کرا کے آئے ہیں، اگلے ہفتے گئے، کہتے جی بریگیڈیئر صاحب نظر نہیں آتے، کہتے وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ کیسے فوت ہوتے؟ کہتے یہی مریض چیک کر رہے تھے اٹیک ہو گیا۔ وہ دیکھو میں نے تو چلو ٹیسٹ نہیں کرائے ہوئے گے، میرا تو میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا ہوگا، میرا تو میں نے کیئر نہیں کی ہوگی، مجھے تو بر وقت طبی امداد نہیں ملی ہوگی، بلکہ تب بندہ کہے گا کہ جی موقع پہ اس کو امداد نہیں ملی تب فوت ہو گیا ہے۔ اب ایک آرمی کا آفیسر جن کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، سارے ٹیسٹ اوکے ہوتے ہیں، آرمی ہی کے ہسپتال میں بیٹھا ہے، وہیں پہ مریض چیک کر رہا ہے، تو پھر میرے بھائی، تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے ہاں محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں هو الغنی الحمید، وہ اللہ جو ہے وہ تعریف کیا گیا ہے اور بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں۔ این یشاء، اگر وہ چاہے، این یشاء یذہبکم، تم سب کو ختم کر دے، ویاتی بخلق جدید، تو ہماری جگہ انسان اور پیدا کرنے تب، یا کوئی مخلوق ہی نہیں پیدا کرنی تب وہ لے آئے،
وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، جس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، دیکھیں ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے انسان بنا ہے؟ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، جس برادری میں پیدا ہوئے ہیں، کیا کوئی مرضی سے اپنی اس برادری میں پیدا ہوا؟ پھر تو جیسے ہم نے یہ خاندانوں میں بہتر تو وہ ہے نا جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ گھٹیا خاندان ہے، کوئی گھٹیا خاندان میں پیدا ہو۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹے ہی ہوں، تو پھر بچیاں عورتیں کہاں سے آئیں، پھر بیٹیاں کسی کے گھر میں پیدا ہوں اگر ہمارا بس چلے۔ اگر ہر بندہ ہی کہے کہ میں نے بدصورت بننا ہے، اگر ہم نے اپنی شکل و صورت خود بنائی ہے کوئی بدصورت ہو، اگر اپنی کھوپڑی ہم نے کوئی نالائق ہو دنیا میں، جسمانی لحاظ سے کوئی اپاہج پیدا ہو، تو ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ تو میرے بھائی ہمارے اختیار میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کھوپڑی اس اللہ کے سامنے جھکا سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ صحیح ہے، یہ ہے، وہ ہمیں اٹھا کے صحیح راستے پہ نہیں رکھتا، بتا دیا ہے، کہا کہ دونوں میں سے جو انسان مرضی اختیار کر لو۔ تو میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے ڈرامے، یہ جو چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہے میرے بھائی، وہ رہی بات کہ اسلام نے جو انسانیت کو مقام دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگو کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ جو 2 ہاتھ کی انگلیاں میں قرب ہے، اس بندے کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یا قرب ملے گا۔ اس سے زیادہ مقام کون جو ہے نا وہ اسلام جس نے عورت پہ کوئی کمانے کی ذمہ داری ڈالی نہیں۔ اور آج ہم اس معاشرے کی نقل کرتے ہیں جہاں پہ سچی بات ہے کہ کچھ عمر کا حصہ تو پوچھتے ہیں، اس کے بعد انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی حیثیت کو سمجھنے، اپنے خالق کو پہچاننے، اور اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین فرد تھے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دیکھیں انسانی عقل بعض کاموں میں بہت دیر کے بعد پہنچتی ہے۔ قیلولہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی صبح جلدی اٹھنا، دوپہر کو کچھ آرام کرنا، اور باقی جو ہے قیلولہ ہی آج کل کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اتنا مفید ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچتا ہے۔ میری خود پی ایچ ڈی کی ریسرچ اس پہ ہے۔ محمد رسول کی سنت ہے کہ رات کو لائٹ بجھا کے سونا چاہیے، رات کو لائٹ بجھا کے سونا چاہیے۔ رات کو جو روشنی ہے انسان کے دماغ سے میلاٹونن ایک ہارمون ہے جو انسان کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، چھاتی کے کینسر کے، دماغ کے کینسر سے بچاتا ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچاتا ہے، بلڈ پریشر سے بچاتا ہے۔ اس پہ اگر ریسرچ کرے زندگی کی اکثیر ہے، لیکن یہ رات عشاء سے لے کر تہجد تک کا ٹائم اس کے پیدا ہونے کا ہے۔ اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے، اگر لائٹ آن کر کے سوئیں تو پیدا ہوتا ہی نہیں۔ دن کو جیسے ہمارے کئی راتوں کو گھومتے رہتے ہیں، دن کو اندھیرا کر کے سو جائیں تب بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سننے والی بات۔ اب صحابہ سنت پہ عمل کرنے کی بنا پہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔
اور ہمیں اگر سائنس کہے یا ڈاکٹر کہے تو پرہیز شروع کر دیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس پہ آپ نے فرمایا عشاء پڑھ کے جلدی سو جائے۔ ہاں، جن کی ہسپتال میں لوگ ہیں، بارڈر پہ کوئی پہرا دے رہا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ ڈیوٹیاں ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کے لیے بھی ڈیوٹیوں کی چینجز کے بارے میں سب کچھ آتی ہے باتیں جو ہے نا۔ بارڈر پہ حضرت عمر نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ کوئی فوجی اس سے زیادہ بارڈر پہ نہیں رہ سکتا، اگر وہ شادی شدہ ہے، نہیں ہے، وہ اپنے گھر آئے، وہ میرے جیسے سال سال کے لیے تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی ہے جو غیر فطری ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔